پروفٹ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پارٹ 8۔ راجہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے سوچا یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے آزاد کیا جائے اور ان کے سامنے حاضر کیا جائے۔ راجہ کے لوگ فوراً گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ تب تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں ان پر کیسے غلط الزام لگائے گئے ہوں گے۔ راجہ کے لوگ واپس راجہ کے پاس لوٹے۔ راجہ نے ان سے پوچھا یوسف کہاں ہے؟ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم انہیں میرے پاس لاؤ؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یوسف نے تو جیل سے باہر نکلنے سے منع کر دیا جب تک کہ ان کی بے گناہی نہ ثابت ہو جائے۔ تو راجہ نے حکم دیا کہ وزیر کی بیویوں کو بلاؤ اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی میرے پاس بلاؤ۔ راجہ کو یہ محسوس ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن انہیں اس کی ایک دم ایگزیکٹ وجہ نہیں پتا تھی۔ تمام عورتیں راجہ کے پاس آ گئیں۔ راجہ نے ان سے پوچھا یوسف کی کیا کہانی ہے؟ تم لوگ ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا یہ سچ ہے کہ تبھی ایک عورت نے فوراً راجہ کی بات کاٹی اور کہا معاذ اللہ۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بری چیز نہیں جانتے۔ تیسرے نے کہا کہ ان کی مثال تو فرشتوں جیسی ہے۔ اس کے بعد تمام آنکھیں عزیز مصر کی بیوی کی طرف پلٹیں۔ اس کے چہرے پر اب جھریاں پڑ گئی تھیں اور اس کا وزن بھی کم ہو گیا تھا۔ یوسف کے جیل کے جانے کے بعد وہ بہت غم میں چلی گئی تھی۔ اس نے فوراً قبول کیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور یوسف نے سچ کہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا، اس لیے نہیں کہ وہ راجہ کے سامنے کھڑی تھی یا دوسری عورتوں کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس نے یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے بولی کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے کبھی انہیں دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ وہ ان کے دماغ میں ابھی بھی تھے۔ تمام جہاں کی مخلوق میں وہی ایک تھے جن کی وہ سب سے زیادہ قدر کرتی تھی، اسی لیے اس نے ان کی بے گناہی سب کے سامنے ثابت کر دی۔ اللہ قرآن کی ان آیتوں سے یہ قصہ واضح ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی بنا اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے غیر موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیتوں پہ غور کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کی دین کی طرف پلٹ آئی، یعنی دین اسلام کی طرف۔ ان کا جیل میں جانا اس کی زندگی پہ بہت بڑا اثر کر بیٹھا۔ اس کے بعد قرآن میں زلیخا کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں بتائی گئی ہیں۔ راجہ نے یوسف علیہ السلام کو بتلایا کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے اور انہیں محل میں بلایا تاکہ وہ ان سے بات کر سکے۔ راجہ نے ان کی بہترین شخصیت کو دیکھا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو راجہ نے ان سے ان کی زبان میں بات کی۔ یوسف علیہ السلام کے جواب سے راجہ بہت حیران ہو گئے۔ انہیں یہ جان کے بہت حیرانی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کا علم اور ان کی سخاوت بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد مکالمے میں خواب کا ذکر ہونے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے راجہ سے کہا کہ سوکھا پڑنے سے پہلے پلاننگ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سوکھے کے اثرات نہ صرف مصر پر ہوں گے بلکہ اس کے آس پاس کے ملکوں پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ راجہ نے انہیں ایک بہت اونچی پوزیشن دی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ انہیں غلے گودام کا کنٹرولر بنا دیا جائے تاکہ وہ اس ملک کی جو بھی پیداوار ہیں اس کی نگرانی کر سکیں اور انہیں سوکھا پڑنے سے پہلے بچا سکیں۔ یہ کہنے سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد نہیں تھی کہ وہ اس عہدے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں، بلکہ وہ صرف ان ملکوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے جہاں پر سوکھا پڑنے کے امکان تھے۔ یہ ان کی عظیم شخصیت کی وجہ سے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس سوکھے کی وجہ سے نہ مرے۔ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے جس کا ترجمہ ہے اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا بناؤں گا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں اور اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔